يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تعمیل کے تیسرے باب حروف مشبہ بالفعل کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم لاکنہ استدراک والے جملے کی ترکیب پڑھیں گے. تیسرا باب ہے حروف مشبہ بالفعل، سبق نمبر 6 ہے لاکنہ استدراک کے لیے اس جملے کی ترکیب. لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے استدراک کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کی مثال کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے. یہ ساری تفصیل ہم گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے صرف اس جملے کی ترکیب کرنی ہے. وحرف عطف لاکنہ مبتدا ہیا ضمیر، اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. واو حرف عطف ہیا مبتدا اور لام حرف جر استدراک مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہاں پر چونکہ پیچھے کوئی موجود نہیں ہے لہذا ظرف مستقر آپ نکال لیں محذوف. آپ کوئی بھی نکال سکتے ہیں، کائنۃ نکال لیں، ثابتۃ نکال لیں، اس کے ملا کر پھر آپ یہ ہیا مبتدا کی خبر بنا دیں. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر. میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں ظرف مستقر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر آپ نے اس کو بنانا ہے مفسر. مفسر کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ آگے ای حرف تفسیر آ رہی ہے. جہاں پر ای حرف تفسیر آئے اس سے پہلے مفسر ہوگا، اس کے بعد اس کی تفسیر ہوگی. تو یہ اگلا جملہ جو ہے استدراک کی ہی تفسیر کر رہا ہے. استدراک ہوتا کیا ہے؟ ای حرف تفسیر، لام حرف جر، دفع مضاف، تواہم مضاف الیہ. اچھا یہاں پر ایک چیز دیکھنی ہے کہ تواہم اور ناشی یہ دونوں بن رہی ہے موصوف صفت. تواہم موصوف ہے، الناشی اس کی صفت ہے. موصوف صفت مل کر دفع کے لیے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو یہ جو چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں موصوف صفت ہوں تو پہلے آپ نے موصوف کا ترجمہ کرنا ہے، مضاف الیہ ہوں تو پہلے آپ نے مضاف الیہ کا ترجمہ کرنا ہے. تو خلاصے نکلے گا تواہم وہم، الناشی پیدا ہونے والا. وہم پیدا ہونے والا ہو. اب پیدا ہونے والا کس سے ہے؟ یہ کلام سے پیدا ہونے والا، کلام سابق سے. تو خلاصہ ترکیب میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ الناشی کو آپ پہلے پکڑیں اور یہ من الکلام السابق اس کو آپ ناشی کے متعلق کریں. کیسے؟ الناشی یہ اسم فاعل ہے، من حرف جر، کلام موصوف السابق صفت. موصوف صفت مل گیا. اب یہاں پہ دیکھیں دوبارہ موصوف صفت ہے تو آپ نے پہلے کلام کا ترجمہ کرنا ہے. کلام سابق سے الناشی پیدا ہونے والا، تو من حرف جر اور یہ اس کا مجرور، جار مجرور مل کر آپ نے اس کو متعلق کریں الناشی اسم فاعل سے. کیونکہ اسم فاعل کے اندر بھی پھر وہی والا کام ہوتا ہے جو فعل کے اندر ہوتا ہے کہ اس کو فاعل چاہیے ہوتا ہے، یہ متعلق ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ اس کے متعلق کر دیں اور یہ اسم فاعل اپنے فاعل اس میں ہوا ضمیر ہوگی جو کہ لوٹ رہی ہوگی تواہم کی طرف. اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ تواہم کے لیے بن جائے گا صفت، تواہم موصوف، اور یہ الناشی اس کی صفت. موصوف صفت مل کر یہ دفع جو کہ ہم نے اس کو بنایا تھا مضاف، اس کے لیے بن جائے گا مضاف الیہ. مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور. لام جار اپنے مجرور سے مل کر پھر یہ ثابتۃ وغیرہ کے آپ متعلق کر کے پھر آپ یہ مفسر کے لیے بنا دیں تفسیر. مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو جائے گا. تو یہاں تک اس طرح آپ نے اس کی ترکیب کر لینی ہے. خلاصہ یہ کہ آپ اس کو بنا دینا، آپ نے اس کو مفسر بنا دینا استدراک تک، اور پھر یہاں سے یہ حرف تفسیر کے بعد جو آگے والا جملہ یہاں تک آپ نے اس کو بنا دینا. اس کی تفسیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو مفسر بھی کہہ سکتے ہیں. آگے دیکھیں وَلِهَذَا لَا تَقَعُ إِلَّا بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ. اچھا یہاں پر ہم نے اس کی ترکیب کرنی ہے نا، تو ترکیب میں ترجمہ یہ بہت معاون ہوتا ہے. ترجمہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے کر لیا ترکیب بھی آپ کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ترکیب سمجھ آتی ہے ترجمے سے اور بعض اوقات ترجمہ سمجھ آتا ہے ترکیب سے. جب دونوں کے اوپر انسان کو عبور ہو جاتا ہے تو پھر اچھے طریقے سے کلام سمجھ میں آ جاتا ہے. یہاں پر یہ دیکھیں وَلِهَذَا، اس لیے لا تقع واقع نہیں ہوتا. تو خلاصہ اصل میں یہ تقدیم و تاخیر ہے، یہ ہونا یہ چاہیے تھا لا تقع لہذا، اس وجہ سے واقع نہیں ہوتا. تو اب دیکھیں میں نے ترجمہ کیا نا لا تقع لہذا، اس وجہ سے واقع نہیں ہوتا. تو یہ خود بتا رہا ہے کہ لہذا یہ لا تقع کے متعلق ہوگا. واو حرف عطف، لام حرف جر، ہذا ہا حرف تنبیہ ہے، زا اس میں اشارہ یہ لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ لا تقع فعل کے متعلق ہوگا. ٹھیک ہے، لا تقع واقع نہیں ہوتا دو جملوں کے درمیان واقع نہیں ہوتا. تو یہ بینہ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ بن رہا ہے مفعول فی بن رہا ہے. تو آپ نے اس کو مفعول فی ہی بنانا ہے.
بہرحال اس کی ترکیب کرتے ہیں. لا تقعوا فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہوگی. یہ ضمیر فاعل اپنے کیوں نکالنی ہے؟ کیونکہ لا تقعوا یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور آگے اس کا فاعل لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے. الا حرف استثناء ہے. بین مضاف ہے، بین مضاف ہے، اور جملتین یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور اللتین اس کی صفت ہے. دو ایسے جملے، جملتین اللتینی، دو ایسے جملے، تکونانی جو دو جملے ہوں متغایرتین بالمفہومی. اب اس ترکیب میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اگلے کی طرف جاتے ہیں اس کا اگلے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس سے اگلے لفظ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ساروں کو ساتھ ساتھ کور کرنا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ لا تقعوا یہ فعل ہے، یہ اس کے متعلق ہے لا تقعوا کے، اور الا یہاں سے لے کے الا تو حرف استثناء ہو گیا نا بالمفہوم تک، یہ سارا لا تقعوا کا مفعول فی بن رہا ہے. کیونکہ بینہ آ گیا نا، بینہ مفعول فی بنتا ہے، کیونکہ جو ظرف کے لیے جو بھی لفظ استعمال ہوگا اس کو آپ نے مفعول فی بنانا ہے. تو یہ سارا بن رہا ہے لا تقعوا کا مفعول. تو لا تقعوا فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ واو کے ذریعے سے معطوف علیہ بنے گا. اب یہاں تک تو آپ نے سمجھ لیا، یہاں تک ترکیب بھی ہو چکی ہے، اور یہ میں آپ کو سارا بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس کا مفعول بنانا ہے بینہ کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو اب اس کی بھی ترکیب کرنی ہے. اب بینہ یہ مضاف ہے، اور یہ جو ہے نا الجملتین اللتین تکونان متغایرتین بالمفہوم، یہ سارا جملہ حل کر کے پھر آپ نے بینہ کے لیے آپ نے اس کو مضاف الیہ بنا دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہو گیا جملتین. جملتین تھا مضاف الیہ. اب آگے چلیں. اب جملتین موصوف ہے، اللتین اس کی صفت ہے. موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بینہ کے لیے آپ نے مضاف الیہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اللتین چونکہ آپ کو پتہ ہے اسم موصول ہے، جب اللتین اسم موصول ہے تو اگلا جملہ بنا دیں آپ اس کا صلہ. اللتین اسم موصول، یہ سارا جملہ بن جائے گا اس کا صلہ. موصول اپنے صلہ سے مل کر جملتین موصوف کی صفت، جملتین موصوف اپنی صفت سے مل کر بینہ مضاف کے لیے مضاف الیہ. تو یہاں تک ہمارا ہو گیا اللتین اسم موصول ہے. اب اس کے بعد آپ آگے چلیں. یہ تکونانی متغایرتین بالمفہومی، اس کو ہم نے بنایا تھا اللتین کا صلہ. اب اس کو دیکھ لیں. تکونانی، تکونانی چونکہ آپ کو پتہ ہے کانا سے ہے، فعل ناقص ہے، تو فعل ناقص کا اسم و خبر ہوتا ہے. تو یہاں پر اسم جو وہ لفظ میں موجود نہیں ہے، اسم آپ اس کا محذوف نکال لیں ہما ضمیر. تکونانی فعل ناقص، ہما ضمیر اس کا اسم، متغایرتین بالمفہومی یہ بن جائے گی اس کی خبر. فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر اللتین اسم موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر جملتین موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر بینہ مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر لا تقعوا کا مفعول فی بنے گا. تو ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا تکونانی کا ہما ضمیر اس کا اسم، متغایرتین بالمفہومی یہ بنے گی اس کی خبر، متغایرتین بالمفہومی. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بالمفہومی جار مجرور ہے، جار مجرور مل کر آپ اس کو متغایرتین کے متعلق کریں، کیونکہ متغایرتین اسم فاعل ہے، جیسا کہ اوپر ہم نے الناشی اسم فاعل کے اندر ہم نے اس کے متعلق کر دیا تھا کلام سابق کو. اسی طرح جار مجرور مل کر متغایرتین اسم فاعل کے متعلق ہو جائے گا. اس میں یہ تثنیہ ہے تو تثنیہ ضمیر اس کا فاعل بن جائے گی. تو یہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تکونانی فعل ناقص کی خبر، تکونانی فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر اللتین اسم موصول کا صلہ، اللتین اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر جملتین موصوف کی صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر بینہ کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ لا تقعوا کا مفعول بنے گا، اور لا تقعوا فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ بنے گا. تو یہاں پر یہ اس طریقے سے ہوگا. اب آگے دیکھ لیں. مثل یہ مضاف ہے اور یہ سارا جملہ آپ نے اس کو مضاف الیہ بنا کر پھر یہ اس کو آپ مثالہ مبتدا کی خبر بنا سکتے ہیں. غاب فعل، زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مستدرک منہ. یہ تھوڑا سا سمجھنے والی چیز ہے، کیونکہ لاکنہ کے ذریعے سے کلام سابق کا استدراک کیا جاتا ہے، کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کا تدارک کیا جاتا ہے. تو لاکنہ سے پہلے والا جملہ ہوگا نا، اس کو ترکیب میں ہم نے کہنا ہے مستدرک منہ، یعنی وہ جملہ جس سے استدراک کیا جا رہا ہے، جس کا تدارک کیا جا رہا ہے. تو یہ مستدرک منہ لاکنہ حروف مشبہ بالفعل، بکرن اس کا اسم، حاضر اس کی خبر، اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بنے گا مستدرک. مستدرک جس کلام کے ذریعے سے تدارک کیا جا رہا ہے. تو مستدرک منہ اپنے مستدرک سے مل کر یہ جملہ استدراکیہ ہو کر پھر اس کو بنائے معطوف علیہ، واو اور پیتا ما جاء فعل، نون وقائے گی، یا ضمیر مفعول، زید اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ دوبارہ مستدرک منہ بن جائے گا. لاکنہ حروف مشبہ بالفعل، امرن اس کا اسم، جاء فعل، نون وقائے گی، یا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ لاکنہ کی خبر بن جائے گا. لاکنہ اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بنے گا مستدرک، مستدرک منہ اپنے مستدرک سے مل کر پھر معطوف علیہ، معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ مثل مبتدا کی خبر بنے گا. اس طرح آپ نے اس پورے جملے کی ترکیب کرنی ہے.